میں فاروق یوسف صاحب صدر چیمبر آف کامرس کو یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور باقی بھی اپنے تمام دوستوں کو جن میں تاجر بھی ہیں، کچھ تھوڑے سے انڈسٹری والے بھی ہیں، اور ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلعت گجر صاحب جو ہمارے چیمبر آف کامرس کے ایف بی آر کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی چیئرمین ایف بی آر ٹیکسیشن کمیٹی، بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ 8 بازاروں کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا، نہ کوئی گاڑی اندر جا سکتی ہے، موٹر سائیکل تو پھر گلیوں میں جاتے ہیں، مگر انہوں نے گلیوں میں بھی بیریئر لگا دیے۔ تو یہ 1.5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ڈی سی صاحب سے میری اکثر اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ہم نے مٹکمری بازار کے باہر راجوا روڈ پہ یہ کہا تھا کہ ہمیں 2 سپیڈ بریکر بنوا دیں اور ایک برج بنوا دیں کہ جو پارکنگ آپ نے دی ہوئی ہے گاڑیاں اوپر سے چکر لگا کے آتی ہیں، تو میں نے کہا آپ کو وہ کام تو ہو نہیں سکا، تو آپ شہر کے باقی کام کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا، مگر آج تک جب سے وہ فیصلہ بھارت میں آئے ہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ ہماری جیبوں میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ کبھی ہمیں کہتی ہیں یہ کام کرا دیں، کبھی کہتے ہیں یہ کام کرا دیں، اور ان انڈسٹریلسٹ اور ہماری جو انجمن تاجران ہے وہ سب نے مل کے کئی کام کرائے ہیں۔ آج مجھے یہ فون آیا کہ ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو بھی پینٹ کروانا ہے۔ میں نے کہا جی کل آپ تشریف لے ہیں، بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے جیل کا کہا، یہ اور ادارے بھی ہیں۔ تو یہ میں نے جو اسیس کیا ہے کہ یہ کام عوام سے کروا کے، انڈسٹری سے کرا کے، اور بل گورنمنٹ سے یہ لے لیتے ہیں۔ یہ تو یہ اب ہم مل جل کر انہیں انکار کر دیں گے کہ ہم نے شہر کا کوئی کام نہیں کرانا۔ جس طرح میرے دوستوں نے بتایا کہ پہلے انہوں نے بورڈوں کا ایک ڈیزائن کیا، وہ زبردستی لگوائے گئے، اور وہ پھر اتروا دیے کہ اس کا الٹیمیٹم بھی نہیں کیا، کہا جی اب صبح یہ بورڈ اتار دیں۔ تو بیوٹیفکیشن شہر کی ان چیزوں سے تو بورڈوں سے بھی بنتی ہے، اور جو انہوں نے نقشہ کچہری بازار کا دیا ہے وہ تفریح گاہ ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کافی شاپس ہوں گی اور مختلف جو ہے وہ دہی بھلے اور یہ آئٹم جو ساری جو ہیں کھانے پینے والی، وہ اس میں شام کے ٹائم وہ ہوگی۔ اب جب ایک بندے کو، بلکہ میں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ مجھے گرمی جب تھی، میں نے کہا آپ کچہری بازار سے جھنگ بازار تک مجھے پیدل جا کے دکھا دیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑی بڑی گاڑیوں پہ جاتے ہیں، بیریئر ہٹوا دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارا پچھلے دنوں ایک معاہدہ ہوا جس میں یعنی تینوں گروپ بڑے، امیر بٹ گروپ، بڑی گروپ اور ہم،
انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک تحریر کی جس سے وہ ٹالتے گئے کہ آج ہو جائے گا، آج ہو جائے گا۔ جب کچہری بازار گورنر نے کھولنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ باقی 6 بازار جو ہیں وہ انہوں نے اپنا پک اینڈ ڈراپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ تو جب تک ہم سارے ہماری جو مدد تنظیم چیمبر آف کامرس ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے تو بدماشی ہم کریں گے تو آگے پیچھے آپ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل ہم حل کریں گے۔ اب آئیں ٹیکسز کے بارے میں کہ تاجروں پہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے مختلف ٹیکسز ہیں، پرسنٹ فیس ہے، موڈ ٹیکس ہے، پی ایچ اے کا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اپنا پروفیشنل ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے تو یہ کہوں گا کہ ہم اپنی دکانوں اور مکانوں میں خود کرایہ دار بن کے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا پروفیشنل ٹیکس ہے، ایف ڈی آر کے جو ٹیکسز ہیں، اپنا پورا ٹیکس بھی انہوں نے اب شروع کر دیا ہے۔ اور پولیس فورس جو ہے وہ انہوں نے آبادی کم کرنے کے لیے بنائی ہے کہ تاکہ جس کو چاہیں وہ مار سکے۔ اسی طرح واقع ہے محکمہ ماحولیات ہے، ٹریفک پولیس ہے، موٹر وے پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ بھی بڑا ظالم محکمہ ہے۔ تو سوشل سیکورٹی کی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ اگر کسی کے نام وہ پراپرٹی ٹیکس لگ گئے تو وہ یہی کہ اگلا کوئی وہ کاروبار چھوڑ کے نیا آئے گا تو اسے وہ پراپرٹی ٹیکس لگے گا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو ہے سوشل سیکورٹی یہ پرمیشن پہ ہے یا کہ کاروبار پہ ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پراپرٹی ٹیکس کے لیے اس کے لیے کون سمجھ جا رہا تھا سوشل سیکورٹی کے لیے آپ ذرا متحرک ہو کے اس کو آگے لے کے چلیں۔ ہم آپ کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آپ کے پیچھے ہوں گے تو یہ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ جب چیمبر میں واٹر گروپ کا اور نیشنل گروپ کا ٹکراؤ ہوا تھا تو یہ سارے تو بھاگ گئے تھے میاں صاحبان۔ وہاں میں نے محمود عالم نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایس پی ڈوگر صاحب تھے انہیں بلایا، صادق ڈوگر صاحب، اور ان سے قبضہ ہم نے کروایا۔ تو تھانے میں جب ایک رپورٹ درج کروانی تھی میں نے کہ میاں دلیپ صاحب آپ بھی چلے ساتھ، کہنے لگے میں دراصل یہ ٹھیک نہیں، واقعی حقیقت ان کی ٹانگیں کام کر رہی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا عالم تھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ وہ چیمبر کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ ایک چھوٹی سی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے تنظیم تاجران پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان جس کا پیٹرن تھی میں ہوں۔ ایس پی آر میں ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے، میں یہاں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر کھل جاتی ہے تو میں وہ بھی آپ کو
سنوا دیتا ہوں بھائی وہی میسج آیا دیکھو ذرا میں ہاں چوری جا سب آواز تیز ہونی چاہیے. معزز طالب قائدین و تاجران پاکستان، پوائنٹ آف سیل کے نام پر جاری ملک کے اندر تاجروں کو خوفزدہ اور ہراساں کرنے، ایف بی آر کے عملے کے پابندی اور غیر ورزی، کاؤنٹروں کی شکل میں مارکیٹوں پر چڑھائی کرنے اور اس انداز سے اظہار کرنے کہ جیسے دشمن ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. تاجروں کی دکانوں کو سیل کرنے، تاجروں کی دکانوں پر 5-10 لاکھ روپے جرمانے کرنے اور پوائنٹ آف سیل کے نام پر رشوت، کرپشن اور بلیک میلنگ کے پورے نظام کو آج مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے چیئرمین ایف بی آر کے سامنے واضح اور دو ٹوک انداز سے یہ بات رکھی کہ یہ نظام ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. ہم نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ برانڈز اور چین اسٹورز کی ایسوسی ایشن میں کیونکہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کے پاس کمپیوٹر اور نظام بھی موجود ہے، وہ تربیت بھی رکھتے ہیں، وہ پوائنٹ آف سیل کو چلا رہے ہیں. لیکن پاکستان کا چھوٹا تاجر کسی صورت پوائنٹ آف سیل اس کو لگانے کے قابل نہیں ہے. ہم نے یہ بات زبانی طور پر نہیں، ہم ماضی میں بھی کہتے رہے، آج بھی ہم نے تحریری طور پر چیئرمین ایف بی آر کو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے پاکستان بھر کے تاجروں کا موقف واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچایا. ہم نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کا تاجر کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولیات مسلسل نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے وسائل کم ہونے کی وجہ سے، ان پٹ کی انوائسز دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن نہ کر سکنے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ پوائنٹ آف سیل لگانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح پوائنٹ آف سیل لگانے کے نتیجے میں ایک دکان پر مہنگی چیز اور دوسری دکان پر سستی چیز، یہ نظام نہیں چل سکتا. ہم نے چیئرمین ایف بی آر کو واضح کیا کہ ایف بی آر کے عملے کو پورے پاکستان بشمول اسلام آباد کے اندر یہ ہدایت کی جائے کہ کسی صورت تاجروں کو ہراساں نہ کیا جائے. پورے پاکستان کے اندر اور شہر اسلام آباد کے اندر بھی مارکیٹ ایسوسی ایشن کی مشاورت کے ساتھ ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے، چاہے وہ پوائنٹ آف سیل کا معاملہ ہو، ڈیجیٹل انوائسنگ ہو، کمپیوٹر اور موبائل کی دکانوں پر وہ پوائنٹ آف سیل لگانے کی بات ہو، یا جتنا بھی نظام ہے وہ تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لے کر کیا جائے. چیئرمین ایف بی آر نے واضح طور پر ممبر آئی آر کو بھی یہ ہدایت جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر کے اندر اور بالخصوص اسلام آباد کے اندر یکم تاریخ کو یہاں کے تاجر نمائندوں کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کے ذریعے ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کسی تاجر کی تذلیل نہیں ہونے دیں گے. کسی صورت تاجروں کی عزت نفس اس پر نہ کل ہم نے سمجھوتا کیا نہ آج سمجھوتا کریں گے اور ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی غنڈہ گردی اور بدماشی کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے ایف بی آر کو بھی اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا اور تاجر تنظیمات کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. ہم نے آج کی میٹنگ کے اندر موبائل فونز کی دکانوں، کمپیوٹرز کی دکانوں، نیو ایریا کی مارکیٹ کے 450 تاجروں کو پوائنٹ آف سیل کے جاری کیے گئے نوٹس سے اس سب کے حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ بات کی. چیئرمین ایف بی آر نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کسی صورت کسی تاجر کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اور یہ جو پوائنٹ آف سیل لگانے کا ایک قانون اور پالیسی ہے اس پر بھی اثر نو غور کرتے ہوئے اس کے اندر سے وہ ساری شکیں تبدیل کی جائیں گی کہ جن کے نتیجے کے اندر ایک عام تاجر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. انشاءاللہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان بھر کے تاجروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. پاکستان زندہ باد، زندہ باد. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے طلعت صاحب کمشنر انکم ٹیکس کو اور سیلز ٹیکس کو مل کے آئے
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بجٹ جو ہے جو کلیکشن کرنی تھی وہ کئی گنا زیادہ ہوئی ہے. وہ زیادہ تو ہونی ہے کیونکہ ہم سب کا تو وہ خون توڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں سب کو درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ ہم اکٹھے جب ہو گئے ہیں تو اس کو اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم گھنٹہ کا بھوک ہڑتال کرتے ہیں یا کیمپ لگا کے بیٹھتے ہیں تو سامنے دکاندار وہ اپنی دکانوں سے اٹھ کے نہیں آتے, کہتے ہیں کہ یہ تو 4-5 پاگل بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس رویے کو اگر ٹھیک کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم میں بھی جوش آئے گا اور چیمبر کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی جوش و خروش ان میں بھی پیدا کریں گے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو گئے. ٹائم میں نے آپ کا بڑا لے لیا ہے. شکریہ. السلام علیکم.